नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ कहती है जनाब सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ ज़ालिम व जाबिर के सामने पेश किया गया। उस ज़ालिम ने जनाब सईद इब्ने जुबैर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तरह हालांकि वो जानता था कि इनका नाम क्या है। अमदन उसने कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जनाब सईद ने कहा, मेरा नाम सईद इब्ने जुबैर है। मेरा नाम सईद है और मैं जुबैर का बेटा हूँ। हज्जाज ने कहा, नहीं, तुम सईद इब्ने जुबैर नहीं हो, तुम शकी इब्ने कुसैर हो। देखिए, सईद के माना है नेक और अच्छा इंसान। इब्ने जुबैर, जुबैर के बेटे। जुबैर के माना है किसी टूटी हुई चीज़ को सही कर देना। हज्जाज ने नाम को उलट दिया। सईद की जगह कहा, तुम सईद नहीं बल्कि शकी हो, यानी सईद का अपोजिट। और जुबैर की ज़िद है कुसैर। कुसैर यानी तोड़ने वाला। तुम सईद इब्ने जुबैर नहीं हो बल्कि शकी इब्ने कुसैर हो। जनाब सईद इब्ने जुबैर ने कहा, ये मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था और वो बेहतर जानती थी कि मैं क्या हूँ, सईद हूँ या शकी। हज्जाज ने कहा, तुम और तुम्हारी माँ दोनों के दोनों तुम लोग शकी हो। जनाब सईद ने कहा, तू इल्म गैब नहीं रखता है कि हमारे बारे में इस किस्म का तू फैसला करे। हज्जाज ने कहा, इन बातों को छोड़ो, बताओ तुम्हारा अकीदा रसूल के बारे में क्या है? आपने फरमाया, मेरा अकीदा रसूल के बारे में ये है कि हुजूर पाक आलमीन के लिए रहमत थे और अल्लाह के आखिरी नबी थे। फिर उसने कहा, बताओ हज़रत अली के बारे में तुम्हारा नज़रिया क्या है? माज़ल्ला वो जन्नत में हैं या जहन्नम में हैं? देखिए, हज्जाज दुश्मन अहले बैत था, दुश्मन शियान अहले बैत भी था, और उसकी शकावत की ये इंतहा है कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत व जहन्नम के तक़सीम करने वाले हैं, उन्हीं के बारे में ये शख्स सईद इब्ने जुबैर से कह रहा है, ये बताओ कि तुम्हारे नज़रिए के तहत हज़रत अली जन्नत में हैं या जहन्नम में हैं? जनाब सईद ने कहा, जब मैं जन्नत और जहन्नम जाऊंगा तो वहाँ जाकर तुझको इत्तला दे दूंगा। इतना सुनना था कि हज्जाज आग बगूला हो गया और कहने लगा, ये बताओ बकिया खुलफा और हुक्मरानों के बारे में तुम्हारा नज़रिया क्या है? आपने कहा, मैं खुलफा का वकील मुदाफ़े नहीं हूँ कि मैं उनकी तरफ से कोई जवाब दूँ। हज्जाज ने कहा, बताओ खुलफा में तुम सबसे ज़्यादा किसको दोस्त रखते हो? जनाब सईद ने कहा, हम उस शख्स को दोस्त रखते हैं जिसको सबसे ज़्यादा खुदा दोस्त रखता है। हज्जाज ने कहा, खुलफा में सबसे ज़्यादा खुदा किसको दोस्त रखता है? आपने फरमाया, इसका इल्म खुद अल्लाह को है, खुद परवरदिगार बेहतर जानता है कि कौन सा खलीफा उसके नज़दीक
محبوب تر ہے۔ جناب سعید ابن جبیر اپنی طرف سے حجاج کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے درباریوں کی نگاہ میں آپ کا خون حلال ہو جائے، لیکن جب جواب کی قاطعیت کو حجاج نے محسوس کیا تو حکم دیا ان کو باہر لے جا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، جناب سعید کے ہاتھوں کو پکڑا۔ ابھی جلاد تھوڑی دور آپ کو لے کے چلا تھا کہ آپ مسکرانے لگے۔ جیسے ہی آپ مسکرانے لگے پورے دربار میں بھگدڑ مچ گئی، چونکہ 40 سال ہو گئے تھے کسی نے سعید ابن جبیر کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ آپ جیسے ہی مسکرائے دربار میں بھگدڑ مچی، یہ کیا ہو گیا؟ موت کی خبر سن کر، پھانسی کا حکم سن کر سعید مسکرانے لگے۔ حجاج نے جلاد سے کہا ان کو واپس لاؤ۔ جناب سعید کو دوبارہ حجاج کے قریب لایا گیا۔ حجاج نے کہا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ جناب سعید ابن جبیر نے کہا میں خدا کے حلم اور تیری جرأت پر مسکرا رہا ہوں کہ تو کتنا جری ہو گیا ہے کہ ایک بندے خدا کے قتل کا حکم دے رہا ہے، اور میرا پروردگار کتنا حلیم و صبور ہے جو تیری اس حرکت کے باوجود تیرے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا سعید میں تمہیں اپنے دربار میں اپنی نظروں کے سامنے قتل کرواؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ تم کس طریقے سے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جناب سعید ابن جبیر نے کہا کہ جس طریقے سے روز قیامت تو میرے ہاتھوں سے قتل ہونا پسند کرے تو اسی طریقے سے مجھے قتل کر، یعنی اس دنیا میں تو مجھے جس طریقے سے قتل کرے گا روز قیامت میں تجھے اسی طریقے سے قتل کروں گا۔ حجاج کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا سعید ابن جبیر کو رو بقبلہ لٹال کر ان کی گردن پہ خنجر کو چلا دیا جائے۔ جناب سعید ابن جبیر کو جب رو بقبلہ لٹایا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے کو متوجہ کرتا ہوں، اپنے چہرے کو اس طرف کرتا ہوں، اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس خدا نے فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو خلق فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے قرآن کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا آپ رو بقبلہ تھے، درباریوں پہ عجیب سی اداسی چھا گئی اور ان کے دلوں پر سعید ابن جبیر کی طرف سے ایک وحشت طاری ہو گئی کہ ہم کسی خدا کے نیک بندے کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ حجاج نے حکم دیا انہیں پشت بقبلہ کر کے ذبح کر دیا جائے۔ جب آپ کو پشت بقبلہ کیا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم چاہے جس طرف اپنے چہرے کو کر لو ہر طرف وجہ اللہ ہے، ہر طرف ذات
پروردگار ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا پھر لوگوں پہ عجیب قسم کی وحشت طاری ہو گئی۔ حجاج نے کہا انہیں نہ رو بقبلہ ذبح کیا جائے اور نہ پشت بقبلہ ذبح کیا جائے، انہیں اوندھا منہ کر کے پشت گردن سے ذبح کر دیا جائے۔ جب آپ کو منہ کے بل لٹایا گیا تو آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کو اس طریقے سے پڑھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، ہم نے تجھ کو اس زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اے انسان ہم تجھ کو اسی زمین کے حوالے دوبارہ کر دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر روز قیامت تجھ کو اے انسان ہم اسی زمین سے نکالیں گے۔ آپ نے جیسے ہی اس آیہ کریمہ کو پڑھا حجاج ابن یوسف سہم گیا، ڈر گیا، وحشت میں پڑ گیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا جتنی جلدی ہو سکے سعید ابن جبیر کے کام کو تمام کر دو۔ تاریخ کہتی ہے جناب سعید ابن جبیر کو پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا، لیکن شہید ہونے کے بہت دیر تک لوگوں نے دیکھا آپ کے منہ سے کلمہ توحید نکل رہا ہے، آپ مسلسل کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حجاج ابن یوسف اور زیادہ وحشت میں پڑ گیا، درباری تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، وحشت کے عالم میں بہت سے لوگ دربار سے بھاگ گئے۔ جناب سعید ابن جبیر نے شہید ہونے کے بعد کلمہ توحید پڑھ کے بتا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے مردہ ہونے کا گمان مت کرنا، وہ زندہ ہیں، وہ پائندہ ہیں، وہ درخشندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، علم خواب یہ کسبی طریقے سے بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی باطن قرآن کو جانتا ہے، اگر کوئی قرآن کی حقیقی مثالوں کو جانتا ہے تو وہ علم خواب حاصل کر سکتا ہے، جیسے جناب سعید ابن جبیر تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔